جناب محمد نواز شریف وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان سے کہ وہ اپنے ارشادات عالیہ سے نوازیں. جناب محمد نواز شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ملک رفیق رجوانہ صاحب، گورنر پنجاب جناب سکندر بوسن صاحب، وفاقی وزیر برائے فوڈ سیکیورٹی جناب عرفان خان ڈاہا صاحب، جناب محمد خان ڈاہا صاحب، معزز ممبران قومی اسمبلی و صوبائی اسمبلی، شاہد اشرف تارڑ صاحب، چیئرمین نیشنل ہائی وے اتھارٹی، اور معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. بہت خوش ہوں آج میں الحمدللہ کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے موٹر وے اس خطے میں بھی پہنچ چکی ہے، اور اس خطے میں اس موٹر وے کو آج نہیں پہنچنا چاہیے تھا، آج سے کئی سال پہلے پہنچ جانا چاہیے تھا. اور یہ بار بار میں بات کرتا ہوں، جہاں بھی میں جاتا ہوں یہ بات ہوتی ہے کہ 1999 میں جیسے ہی ہماری حکومت ختم ہوئی تو موٹر وے کی فردر تعمیر کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو حکمران اس کے بعد آئے ان کو ملک و قوم کی ترقی کا کتنا درد تھا. کیا کیا انہوں نے پاکستان کی ترقی کے لیے؟ موٹر وے بنانا تو درکنار، الٹا ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ تک نوبت لے آئے، اور گھر گھر لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی، ہر فیکٹری کے اندر لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی، یعنی مارکیٹس کے اندر لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی، جگہ جگہ لوڈ شیڈنگ. کسان کے ٹیوب ویلوں پہ بہت برا اثر پڑا لوڈ شیڈنگ کا، یعنی ہمارے کسانوں کو بھگتنا پڑا لوڈ شیڈنگ کو، انڈسٹری کو لوڈ شیڈنگ بھگتنی پڑی، گھریلو جو صارفین تھے وہ بیچارے پریشان ہو گئے، مزدور باہر سڑکوں پہ آ کے انہوں نے پروٹیسٹ اور بلوے شروع کر دیے. بھائی تم موٹر وے نہیں بنانی نہ بناؤ، لیکن کم از کم تم پاکستان کے اندر بجلی تو دیتے. بجلی تک بند کر دی، اور اس نام سے آئے تھے کہ ہمارا 7 پوائنٹ ایجنڈا ہے ترقی کا. وہ 7 پوائنٹ ایجنڈا مجھے کہیں نظر نہیں آتا آج پاکستان میں. اور پھر پاکستان کی تباہی کا نسخہ لے کے آئے. تو میں یہ آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کتنے یعنی کہ دکھ اور درد والی باتیں ہیں کہ پاکستان کی ترقی کا راستہ روک دیا، اس کا گلا دبا دیا، پاکستان میں مسائل پیدا کر دیے، دہشت گردی جیسے مسائل پیدا کر دیے جنہوں نے آج پاکستان کی ہزاروں لوگوں کی جانیں لے لی. اور دہشت گردی نے ہماری آرمڈ فورسز کی اپنا جوانوں اور افسروں کی جانیں لیں، پولیس کے افسروں اور جوانوں کی جانیں لیں، پاکستان کے اندر سول ایڈمنسٹریشن کے جو ہے وہ لوگوں کی جانیں لیں، اور پھر اسی طرح سے عام معصوم شہریوں کی جانیں لیں انہوں نے. اس پہ بھی کوئی کام کسی نے نہیں کیا. یعنی اس بے رخی اور بے دردی کا ذرا آپ حال دیکھیے، کہ بے رحمی کا حال دیکھیے کہ ہر طرف معاملات کو خراب کر دیا گیا. اور پاکستان جو پچھلے 5, 10, 15 سالوں میں جو جس لمحات سے گزرا ہے،
जिस सिचुएशन से गुजरा है, मेरा ख्याल है कि उसका अहाता आप सब लोग बेहतर कर सकते हैं। जो मैं आपको कह रहा हूँ, आपकी सोचें मुमकिन है जो मेरे अल्फाज से बेहतर होंगी इस हवाले से, और खुदा न खास्ता वो सिलसिला अगर चलता रहता तो पता नहीं आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा होता। ये सब सोचने वाली बातें हैं, गौर करने वाली बातें हैं, और इसमें अच्छा भला तरक्की का पहिया जो है वो जैम कर देना, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ बदतरीन सलूक है ये, और ये इसका हिसाब कौम को लेना चाहिए, और मैं ये समझ रहा हूँ कि ले भी रही है कौम। अगर आज अल्लाह ताला के फजल करम से बल्दियाती इंतखाबात में अल्लाह ताला हमें कामयाबी से हमकिनार कर रहा है तो ये भी एक हिसाब है। पिछले इलेक्शनों में अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी अता फरमाई, ये भी एक हिसाब है। और फिर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जितना अल्लाह ताला हम पे ये नवाज़शात कर रहा है, हमारा अज़म उतना ज़्यादा और मजबूत हो रहा है कि हमने इस मुल्क के अंदर जो है वो तरक्की की एक बेमिसाल जो है वो कैफियत पैदा करनी है। दुनिया की रफ्तार देखिए, और पाकिस्तान की अगर रफ्तार दुनिया के रफ्तार के साथ मिलती ना हुई तो फिर मैं समझता हूँ कि हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हम रह चुके हैं बहुत पीछे आज, यानी कि कई लोग, मैं अभी मोटरवे की बात हो रही थी, यानी पीछे रहने के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि जब 1991 में जब मोटरवे कंसीव किया गया, बहुत सारे लोग उठ खड़े हुए कि जनाब ये तो पाकिस्तान का पैसा ज़ाया किया जा रहा है, ये मोटरवे बना के तो हुकूमत जो है ये पैसा लुटा रही है, इसकी बजाय पाकिस्तान ये हुकूमत को छोटे छोटे मंसूबों पे काम करना चाहिए। वे आपको किसने कहा कि हम छोटे छोटे मंसूबों पे काम नहीं कर रहे? हम वो भी कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर मोटरवे भी बना रहे हैं। आज यानी इतनी तनकीद के जिसका हिसाब नहीं। मोटरवे 21 अरब में बनी थी उस ज़माने में, 21 अरब रुपए में। डॉलर जो था वो 21 रुपए का होता था, और 21 अरब में मोटरवे बनी, और कहने वाले कहने लगे कि जनाब हुकूमत 432 अरब रुपए खा गई है मोटरवे में। 21 रुपए की मोटरवे खा गए हुकूमत 432 रुपए, तो बाकी इसका मतलब कि 411 अरब जो है ना वो कहाँ थे जो खा गई है हुकूमत। यानी कहने वाले इतना भी नहीं सोचते कि हम बात क्या कह रहे हैं। और फिर आज एक शख्स बताएं पाकिस्तान के अंदर जो उंगली रख सके हुकूमत की इस मोटरवे के ऊपर जो हमने बनाई थी 21 अरब में, कि जनाब यहाँ घपला हुआ है। कोई घपला, कोई उसमें करप्शन, किसी किस्म का स्कैंडल, किक बैक या कमीशन की कोई मिसाल ही नहीं मिलती। और फिर वो जो मुखालफत करने वाले आज सबसे बड़े सपोर्टर मोटरवे के वो बने हुए हैं कि जी ये तो पाकिस्तान के अंदर मोटरवेज बननी चाहिए जी। और फिर पता लगा ना कि मोटरवे का कितना फ़ायदा पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तानियों को हुआ है। अगर ये मोटरवे ना बनती तो क्या जीटी रोड के ऊपर इतनी ट्रैफिक चल पाती? कैसे चल पाती? आज शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का, हम सब में भी, कि अल्लाह ताला ने हमें ये जो है ये इस बात का एहसास हमारे दिलों में पैदा किया है कि आज अब उस मोटरवे को लाहौर से आगे कराची की तरफ जाना है, और अब वो कराची की तरफ जाना शुरू हो गई है। अभी नेशनल जो हाईवे अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने बात की है, अभी आपके सामने तफसील बताई है उसकी। तो अब अपना हमने पेशावर से इस्लामाबाद से लाहौर तो पहुँचा दिया उन छोटे छोटे अपने दौरे हुकूमतों में, और अब इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से इसको लाहौर से हम कराची लेके जा रहे हैं। उधर से पूरे बलूचिस्तान के अंदर मोटरवेज और सड़कों का अमल शुरू हो चुका है। गवादर माशाअल्लाह जो है वो ज़ेर तामीर है इस वक्त, और गवादर का जो एयरपोर्ट बनेगा वो पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट से खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट बनेगा जो अब बनने जा रहा है। बेहतरीन पोर्ट बन रही है, वो सी पोर्ट बन रही है, और गवादर इंशाअल्लाह उसकी अब तारीख रकम हो रही है, तारीख लिखी जा रही है वहाँ पे इंशाअल्लाह। तरक्की का एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में मंबा बनेगा अब गवादर।
تو میں بات کر رہا تھا اس موٹر وے کی. ایک تو موٹر وے دیکھیں ہم نے فیصل آباد سے گوجرا تک اس کو پہنچایا ہے. چند دن پہلے گوجرا سے شور کوٹ کا میں سنگ بنیاد رکھنے گیا تھا, جو انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ مکمل ہوگا. اور یہ صرف مکمل نہیں ہو رہے, بن نہیں رہے, اس میں اربوں روپے کی بچت بھی ہم ساتھ کر رہے ہیں. اربوں روپے کی بچت ہم کر رہے ہیں, جو کہ ہم نے جو بچت کی ہے 4 ارب روپے, جیسے کہ میں نے گوجرا میں نے اس کا اعلان کیا تھا کہ 4 ارب روپے کی بچت ہم نے اس میں کی ہے, جو کہ ہم نے فیصل آباد سے گوجرا جو موٹر وے بنائی ہے. اب فیصل آباد سے جو ہے وہ آگے اب ہم بنا رہے ہیں یہاں پہ جو ہے سوری گوجرا سے اب شور کوٹ, اور شور کوٹ میں بچت ماشاءاللہ جو ہے وہ اب کی جا رہی ہے. اور شور کوٹ سے انشاءاللہ وہ سڑک آئے گی سیدھا خانے وال, اور خانے وال آ کے ملے گی لاہور سے دوسری موٹر وے, جو پھر عبدالحکیم براستہ عبدالحکیم خانے وال آ کے ملے گی. یعنی وہ اور سڑک ہے, یہ اور سڑکیں ہیں. یہ دوسری سڑک کا ذکر کیا ہے, جو کہ اپنا آپ کو چیئرمین ہائی وے نیشنل اتھارٹی نے بتایا ہے کہ ایک سڑک جس کا اللہ کے فضل و کرم سے سنگ بنیاد اگلے مہینے میں ہم رکھیں گے, وہ لاہور سے براہ راست آئے گی خانے وال اور عبدالحکیم خانے وال, اور پھر خانے وال سے لے کے ملتان تک جو یہ سڑک ہے جو 4 رویا ہے اس وقت, لیکن یہ فینسڈ ہے, اور پھر یہ اپنا پوری بارب وائر لگی ہوئی ہے, اور ساتھ میں وہ گارڈ ریل لگی ہوئی ہے, اور اس میں کوئی جانور داخل نہیں ہو سکتے. انڈر پاسز آپ کو بتائیں انہوں نے کہ 44 انڈر پاسز ہیں اس میں, اور پھر کئی پل ہیں اس پہ, اور یہ بھی 4 سے 6 رویا کر دی جائے گی فرام خانے وال ٹو ملتان. اور پھر ابھی بھی آپ جب اس پہ سفر کریں گے, یہ کل کھولی جا رہی ہے نا, کل سے اس کو کھول دیا جائے گا, اور ابھی جب آپ سفر کریں گے آپ کو انشاءاللہ جو اس کی رائڈنگ کوالٹی ہے وہ اسی طرح کی ہے جس طرح کی لاہور سے اسلام آباد کی موٹر وے کی ہے, کوئی فرق نہیں ہے. 6 رویا کی جائے گی, اور اس کے بعد اس کو ہم کراچی تک لے کے جا رہے ہیں. اگلا مرحلہ یعنی کہ پہلے تو ملتان تک آئے گی, پھر کراچی سے حیدرآباد اس وقت زیر تعمیر ہے, موٹر وے جو ہے زیر تعمیر ہے. پھر حیدرآباد سے اس نے سکھر آنا ہے, اور وہ پورشن جو ہے اس کے بارے میں ہم تیزی کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس کے لیے جلدی ہم اپنا انتظامات کریں. اور پھر سکھر سے ملتان جو ہے وہ تقریباً اس کا جو ہے نا وہ سب معاملات طے پا چکے ہیں. سکھر سے ملتان, اب یعنی کہ ملتان سے اب سکھر, اور پھر سکھر سے کراچی. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ 4 بندے 5 بندے کسی گاڑی میں بیٹھیں گے, اور ملتان سے بیٹھ کے کہیں گے ہم نے بھائی آج ہم نے جہاز سے کراچی نہیں جانا, ہم نے آج بائی روڈ کراچی جانا ہے, اور انشاءاللہ یہاں سے آپ 7-8 گھنٹوں کے اندر کراچی پہنچ جائیں گے. کتنی خوشی کی بات ہے یہ, اور کتنی اچھی بات ہے یہ. بہترین سفر کی سہولتیں ملیں گی, اور اللہ کا شکر ہے کہ موٹر وے ایک سیف جرنی ہوتی ہے, اور اس میں ایکسیڈنٹس کے چانسز بھی اللہ رحم کرے بڑے کم ہوتے ہیں. تو آپ کی جو حکومت ہے وہ اس معاملے میں پوری طرح سے اللہ کے فضل و کرم سے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتی ہے. اور صرف یہ موٹر وے یا میٹرو نہیں بن رہا یہاں پہ. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ موٹر وے بن رہے ہیں اور میٹرو بن رہے ہیں. بھائی بجلی کے کارخانے بھی لگ رہے ہیں, اور بجلی کے کارخانے بڑی تیزی کے ساتھ لگ رہے ہیں. ابھی گورنر پنجاب نے آپ کے سامنے بتایا ہے کہ یہ آج ان کا 5واں پچھلے کئی چند ہفتوں میں 5واں منصوبہ جس کا افتتاح ہو رہا ہے, یا جس کا ہمیں سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں. اور بجلی کے کارخانے جگہ جگہ پہ لگ رہے ہیں, اور بجلی کے کارخانے صرف LNG نہیں ہیں, ونڈ پاور میں لگ رہے ہیں, شمسی توانائی کے بجلی کے کارخانے لگ رہے ہیں, کوئلے سے چلنے والے بجلی کے کارخانے لگ رہے ہیں, ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹس لگ رہے ہیں پاکستان کے اندر, چھوٹے بھی لگ رہے ہیں اور بڑے بھی لگ رہے ہیں. اور پھر صرف میں یہ کہہ رہا تھا کہ موٹر وے یا میٹرو بس میں, یہ میٹرو بس کے کئی آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بڑے اس کے خلاف بولنے والے ہیں. وہ میٹرو بس کے خلاف نہیں بولتے, وہ ان غریب لوگوں کے خلاف بولتے ہیں جو میٹرو بس میں سوار ہو کے اپنی منزل پہ پہنچتے ہیں.
ان غریب بچیوں کے خلاف بولتے ہیں جو اپنے گھروں سے میٹرو بس میں بیٹھ کے اسکولوں میں پہنچتی ہیں. وہ مزدوروں کے خلاف بولتے ہیں جو میٹرو بس میں بیٹھ کے تو اپنے منزل مقصود تک صرف چند روپے دے کے پہنچتے ہیں, ورنہ وہ پہلے سینکڑوں روپے دے کے تو اپنے گھروں سے اپنے دفتروں میں پہنچتے تھے. اور پھر وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتنی افسوس کی بات ہے. یہ تو پاکستان کی ترقی ہے, یہ تو پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ غریبوں کی خدمت ہے, مزدوروں کی خدمت ہے, طالب علموں کی خدمت ہے. اور پھر جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دہشت گردی کے والے معاملے پہ بھی ہم نے اپنا جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے. ایک اٹل فیصلہ کیا, ایک دلیر فیصلہ کیا, اور دہشت گردی کے خلاف ہم نے اپنی بھرپور مہم شروع کر دی. اور آج اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, اللہ کا بڑا احسان ہے کہ دہشت گردی کہیں پہلے کے مقابلے میں کم ہو چکی ہے. اور پھر یہ کراچی کا آپریشن شروع کیا, آپ سب جانتے ہیں. اور کراچی کا آپریشن ابھی آج کا جو واقعہ ہوا, یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ واقعات ختم ہو جائیں گے, لیکن وہ قربانی ہے جو دینی پڑتی ہے. ہم دے رہے ہیں قربانیاں, لیکن ہم اپنے عزم سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. یعنی پاکستان کو ہر لحاظ سے ہم ایک بہتر ملک بنانا چاہتے ہیں, جہاں دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہو, جہاں یہ اندھیرے اور لوڈ شیڈنگ کا بھی خاتمہ ہو, جہاں پہ یہ سڑکوں کا سلسلہ جو ہے یہ چلے, اور تاکہ اس سے ہمارے کاشتکار فائدہ اٹھائیں, ہمارے انڈسٹریلسٹ فائدہ اٹھائیں, ہمارے عوام فائدہ اٹھائیں. کاشتکار یہ اپنے کھیتوں سے منڈیوں تک سڑکیں تعمیر ہو رہی ہیں, اوپر ایک تو کھیتوں سے منڈیوں تک جائیں گے, پھر جنہوں نے کراچی جانا وہ موٹر وے پہ چڑھ جائیں گے, اور اس کے بعد ان کی جو فصلیں ہیں, ان کے جو فروٹس ہیں, ان کے جو اپنا سبزیاں ہیں, وہ بڑے کم داموں کے اوپر جو ہے نا وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کاسٹ آئے گی, اور وہ دنیا کے مارکیٹس میں کمپیٹ کر سکیں گے. تو یہ بڑی اس کا, اور پھر اس کے بعد لوگ کتنے قریب آئیں گے. جب آپ اللہ کے فضل سے, مجھے ابھی یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ جب یہ جو نئی موٹر وے بنے گی لاہور سے جو ہے وہ کچا خانے وال, نہیں خانے وال سے پہلے وہ جو تھا نا وہ عبدالحکیم, خانے وال اور پھر ملتان, انہوں نے کہا جی کہ 2.5 گھنٹوں میں لاہور سے ملتان جو ہے نا وہ انشاءاللہ لوگ پہنچیں گے. اب مجھے بتائیں, آج تو 4 گھنٹوں میں, شاید 4.5 گھنٹوں میں پہنچتے ہیں. سفر آدھا ہو جائے گا, اور پھر سفر آدھا ہوگا, پھر اللہ کے فضل سے فاصلے جب کم ہوں گے تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ دل آپس میں قریب ہوں گے, دل آپس میں قریب ہوں گے, دل ملیں گے, اور جس سے محبت بڑھے گی, جس میں فاصلے ختم ہوں گے. پہلے تو فاصلے بڑھتے رہے ہیں اس ملک کے اندر, یہ 60-70 سالوں میں ہم نے فاصلے بڑھائے ہیں. ہم نے مشرقی پاکستان کو بھی دور کیا, یعنی کہ جو فاصلے پہلے نہیں تھے قائد اعظم کے زمانے میں, ہم نے وہ فاصلے ہم نے پیدا کیے, ہم نے وہ محبتیں ختم کیں. 1965 کی جنگ یہ جو لوگ جانتے ہیں, مشرقی پاکستان کے رہنے والوں نے ایک زبردست کردار ادا کیا تھا. ایم عالم ایک بہت بڑا نام ہے جو بنگال کے رہنے والے تھے, اور پھر انہوں نے جس دلیری کے ساتھ وہ جنگ لڑی وہ کون نہیں جانتا. اور پھر پاکستان بننے پہ سب سے زیادہ ساتھ بھی تو جو ہے وہ سپورٹ بھی تو بنگال کے لوگوں نے دی تھی. بنگال کے اپنا مسلمانوں نے سب سے پہلے لبیک کہا تھا, اور ان کو اس طرح سے ہم نے دور کیا, ادھر تم اور ادھر ہم. سڑکیں بنانا درکنار جو بنی ہوئی تھی وہ بھی توڑ دی ہم نے. کتنے دکھ اور کتنے افسوس کی باتیں, یہ سب سوچنے والی باتیں ہیں, یہ تاریخ کی باتیں ہیں اور سوچنے والی ہیں. آج اللہ کے فضل سے یہ فاصلے کم ہو رہے ہیں. اب بلوچستان بھی انشاءاللہ انٹیگریٹ ہو رہا ہے پورا پاکستان کے ساتھ. سندھ, پنجاب, بلوچستان, کے پی کے انٹیگریٹ ہو رہے ہیں. کے پی کے ساتھ ساتھ دور دراز کا علاقہ گلگت بلتستان کا ہے, آج وہ بھی پاکستان کے ساتھ اپنے آپ کو قریب محسوس کر رہے ہیں. کہاں کاشغر, کہاں خنجراب, اور کہاں جو ہے وہ کراچی, اور کہاں گوادر. یہ سب فاصلے کم ہو رہے ہیں, اور وہاں بڑی تیزی کے ساتھ سڑکیں تعمیر ہو رہی ہیں, بڑی تیزی کے ساتھ اللہ کے فضل سے وہاں پہ اپنا برجز بن رہے ہیں, ٹنلز بن رہی ہیں. اور پھر جو عطا آباد جھیل والی جو سڑک ہے اس پہ 27 ارب روپے خرچ کر کے ہم نے ٹنلز بنائی ہیں. یہ میں بات کر رہا ہوں وہاں پہ ہنزا کے پاس,
जो गिलगित से हुंजा जो सड़क जाती है, उस सड़क के ऊपर, सिर्फ उस सड़क पे 27 बिलियन रुपीस से हमने जो है वो टनल्स बनाई हैं। और वो वरना टनल ना होती तो फासला यानी वो ख़त्म हो गया था। वो लोग झील के अंदर से होके यानी कि बोट में बैठ के वो एक किनारे से दूसरे किनारे जाते थे, और कहाँ वो आज टनल्स में सफ़र करते हैं। और वो कहते हैं, कल जो अभी नए गवर्नर जो बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के बने हैं, उन्होंने कहा जी अब तो हम अपना पता नहीं घंटा 1.5 घंटे के अंदर हम वहाँ से हुंजा से गिलगित पहुँच जाते हैं। तो कितनी खुशी की बात है, वरना तो पहले तो 4-4, 5-5, 6-6 घंटे लगते थे, और अगर बोट ना मिले तो फिर आना जाना मुमकिन ही नहीं था। तो इसके साथ साथ देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह के फल से हम यानी किन किन महाजों पे काम कर रहे हैं। और 341 अरब रुपए का पैकेज, किसान पैकेज हमने दिया, जिस पे इस वक्त अमल हो रहा है। किसानों के लिए माशाल्लाह बिजली सस्ती करने के मंसूबे, एक तो बिजली सस्ती हुई है पिछले जो है वो 8-10 महीनों में बिजली सस्ती हुई है, और इसके साथ साथ बिजली जो है वो लोड शेडिंग भी कम हुई है। लेकिन हम इससे भी ज़्यादा बिजली सस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, और लोड शेडिंग तो इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो 2-2.5 सालों में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। कभी लोड शेडिंग का, आप लोड शेडिंग से बेजार थे, आप याद करेंगे यार वो कैसा दौर था लोड शेडिंग का, और आज माशाल्लाह बिजली आ रही है, जाने का नाम नहीं लेती। यानी ये ऐसा होना चाहिए मुल्क के अंदर। तो 341 अरब का पैकेज हमने दिया है। अभी मेरे भाई इरफान खान डाह साहब ने ये कहा है कि 12.5 एकड़ वालों को मिला है, हमें नहीं मिला, हम भी उसका शिकार हैं, लेकिन हमें नहीं मिला। अगर आप भी 12.5 एकड़ वाले आप होते तो आपको भी मिल जाता, लेकिन नहीं मिला। तो आप शिकार तो हैं, बिल्कुल आपको भी नुकसान पहुंचा है। दुनिया के अंदर कमोडिटीज़ की कीमतें नीचे आई हैं, जिसकी वजह से हमारी धान के फसल, इन्होंने कहा फसलें तबाह हो, फसलें तबाह नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह फसलें माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई हैं। और अच्छी फसल का फ़ायदा होना चाहिए मुल्क को भी, किसानों को भी और कौम को भी। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा इन फसलों का आइंदा हमें ऐसा कोई मैकेनिज़्म बनाना चाहिए कि फसलें अगर बम्पर क्रॉप्स अगर होती हैं तो उनको हमें संभालना भी आना चाहिए, उससे फ़ायदा उठाने के तरीके हमें हासिल करने चाहिए। तो माशाल्लाह बम्पर क्रॉप्स थी, बाहर की कीमतें चूँकि ड्रॉप हो गई, कम हो गई, उससे हमारा माल बाहर नहीं जा सका, ना हमारी कॉटन बाहर जा सकी, ना हमारा चावल बाहर जा सका। उसकी कॉम्पनसेशन दी है हमने, और उसमें अपना ये मैं जो पैकेज की बात कर रहा हूँ। और मैं हाँ, मुझे अब याद आया कि जहाँ तक ताल्लुक़ है शुगर केन का, गन्ने का, तो मैं समझता हूँ कि गन्ने की जो कीमत पहले से जो तय की है 180 रुपये, मैं बिल्कुल इस बात में मैं कहूँगा तमाम चीफ मिनिस्टर्स को कि 180 से 1 पैसा भी कम जो है वो गन्ने के काश्तकार को जो है वो नहीं देना चाहिए। 180 पूरी कीमत मिलनी चाहिए। और गन्ने के काश्तकार भी मेरी बात सुन लें कि उससे 1 रुपया 1 टका भी उससे कम वसूल ना करे, बिल्कुल उसको में अपना 180 रुपये वसूल करे, और ये वो आपको पैसे देंगे। और सूबाई हुकूमतों को ये पैसे दिलवाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। और जो है वो गन्ने चीनी की कीमतें जो हैं यकीनन दुनिया भर में बहुत नीचे हैं इस वक्त, उसका कोई और जो है वो इंतज़ाम हुकूमत में या डार साहब वो करेंगे। लेकिन जहाँ तक काश्तकार का सवाल है, काश्तकार को जो है वो इसकी किसी किस्म की वो 180 से कम कीमत जो अदा की जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादती होगी उसके साथ। उसको पूरी कीमत मिलनी चाहिए, और वो हर सूबे के अंदर यही कीमत मिलनी चाहिए, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो सिंध है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, या कोई और सूबा है जहाँ पे ये गन्ने की फसल होती है। तो क्यों अपना बोसन साहब इसकी आप इम्प्लीमेंटेशन में ज़ाती तौर पे इंटरेस्ट लें, हर सूबाई हेडकोार्टर में जाएं और ये जाके बात करें। और इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें कोई किसी किस्म की कोई नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ हम ज़लज़ला ज़दगान की भी मदद कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, मैं जो कह रहा हूँ कि हम अपने किसी भी फ़र्ज़ से गाफिल नहीं हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम हर फ़र्ज़ को अदा करने की कोशिश कर रहे हैं।
زلزلہ زدگان بھی بہت کئی جگہوں پہ ان کے گھر گر گئے ہیں. ان کے گھروں کے لیے ان کی مالی معاونت کی جا رہی ہے, اور ہم اپنا جو ہے وہاں میں خود بھی پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں وہاں جہاں جہاں میں پہنچ سکوں. اور پھر دیڑ, سوات, مالاکنڈ اور چترال, باجوڑ کے علاقوں میں ان لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں ہم. یہ ہمارا فرض ہے, ان کا حق ہے, اور ہم دے رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ کا جو ہے CPEC یعنی کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں بے شمار الحمدللہ کام ہو رہا ہے, جو اللہ کے فضل سے ابھی کچھ عرصے کے بعد نمودار ہوگا, قوم دیکھے گی, اور انشاءاللہ قوم اس کے جو اس کے فوائد ہیں وہ بھی ریپ کرے گی, اور اس کے فوائد انشاءاللہ پورے ملک کے اندر جو ہے وہ پھیلیں گے. اور پھر لواری ٹنل ہم اپنا بنا رہے ہیں, جو انشاءاللہ اگلے سال مکمل ہو جائے گی. اگلے سال مکمل ہو جائے گی لواری ٹنل, جس پہ اربوں روپیہ خرچ آ رہا ہے. اور یہ چترال کے علاقے میں, ہم چترال کے علاقوں کو اب پورے ملک کے ساتھ جو ہے نا وہ ملا رہے ہیں, اور اس سے چترال کے لوگ بھی بہت خوش ہیں, بلکہ بڑی دعائیں دیتے ہیں, بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اور پھر خنجراب سے لے کے مانسیرہ تک سڑکیں جو بن رہی ہیں ماشاءاللہ, وہ میں اس کا تھوڑا سا ذکر پہلے کر چکا ہوں, لیکن یہ یعنی وہ آپ ایک اپنی مثال آپ ہیں. ہزارہ موٹر وے آگے بن رہی ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کام صرف پنجاب میں یا ابھی سندھ میں یا صرف بلوچستان میں نہیں ہو رہا, بلکہ ہزارہ کے اندر بھی, KPK کے اندر بھی موٹر وے, ایک اور موٹر وے بن رہی ہے, اس کا نام ہزارہ موٹر وے ہے. تو یہ سب باتیں جو اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو واقعتاً 21ویں صدی کے اندر بڑی عزت کے ساتھ لے کے جائیں گی, اور ہم پوری توجہ دے رہے ہیں. میرے بھائی یہاں پہ انہوں نے ذکر کیا, عرفان خان نے, کچھ ترقیاتی منصوبوں کا. تو میں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنا اتنے کروڑ روپے اس کا خرچ آئے گا. میں جہاں یہ سارے کام کر رہے ہیں, اور ہمارے اوپر بڑے پیسوں, بڑے بوجھ ہیں, بڑے پریشرز ہیں, لیکن انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اس دور کے اندر دیہاتوں میں اور شہروں میں پینے کے صاف پانی کا ہر جگہ پہ انتظام کریں, اور تاکہ لوگ بیماریوں سے بچیں. پینے کا صاف پانی کا انتظام کر رہے ہیں, اور ہم انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں ہم یہ مکمل کر لیں گے. کوشش تو میری یہ ہوگی کہ ہم اگلے 2-2.5 سالوں میں اس کو مکمل کریں, لیکن اگر کہیں رہ گیا تو وہ انشاءاللہ اس کے بعد بہت جلد مکمل ہو جائے گا. فارم ٹو مارکیٹ روڈز کو ہم جگہ جگہ بنانے کی انشاءاللہ ہم نے سلسلہ شروع کر دیا ہے. اسی طرح سے بجلی کو بھی انشاءاللہ ہم اب جگہ جگہ پہ مزید لے کر جائیں گے, کیونکہ بجلی اب انشاءاللہ آ رہی ہے, اگلے سالوں میں اور انشاءاللہ بجلی آئے گی, اور اس سے انشاءاللہ ہم اپنے دیہاتوں کو جو ہے وہ بجلی پہنچائیں گے. تو یہ پروگرام ہمارے بڑے پروگرام ایسے ہیں. اور پھر سکولوں کا خاص طور پہ انتظام کریں گے. سکول ہمارے اچھے سکول کی بلڈنگز, کتنی اچھی اچھی بلڈنگز بنی ہوئی ہیں, وہاں پہ فیسلٹیز دی جائیں بچے, تاکہ وہاں پہ پڑھیں لکھیں, کھیلیں کودیں, اچھے سپورٹس مین بھی بنیں, پڑھ لکھ کر اچھے ملک کی خدمت کے بھی قابل ہو جائیں, اور ساتھ یہ بھی جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ سپورٹس مین بھی بنیں. تو یہ ہم پوری قوم کی انشاءاللہ خدمت کے لیے ایک جذبہ رکھتے ہیں, اور میں ابھی اس کا حساب کتاب لگا رہا ہوں کہ ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آنے والے دنوں میں ہم اپنا ہر شہر میں, ہر چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے, اربوں کھربوں روپے کا بجٹ رکھیں گے انشاءاللہ, جو پاکستان کے اندر دیہاتوں میں بھی اور شہروں کے اندر بھی جو ہے مسائل جو ہے وہ ختم کر دے, اور ہر جگہ جگہ لوگوں کو فیسلٹیز اور جو ہے وہ اپنی ضروریات جو ہے نا وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں. تو میں انشاءاللہ عرفان صاحب آپ کے ساتھ بیٹھوں گا, آپ کو بھی دعوت دوں گا کہ آپ تشریف لائیں, بیٹھ کے ہم انشاءاللہ اس جو ترقیاتی اسکیموں کا آپ نے ذکر کیا ہے اس پہ ہم انشاءاللہ بیٹھ کے بات کریں گے. ابھی جتنے خوش آپ ہیں اس جگہ کے رہنے والے, جس سے انشاءاللہ اس موٹر وے سے اتنا فائدہ پہنچے گا, اتنا میں بھی خوش ہوں کہ میں یہ حقیر سی خدمت اور حقیر سا تحفہ آپ کی نظر کر رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. گورنر پنجاب نے بڑا اچھا شعر سنایا. گورنر پنجاب بھی ماشاءاللہ اسی خطے سے ہیں اور خطے کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں,
اور بہت پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک کمیٹڈ کارکن بھی ہیں, ساتھی بھی ہیں. یہ گورنر سے زیادہ ایک کارکن ہیں پارٹی کے, اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد. خواتین و حضرات, بچوں السلام علیکم. پتہ ہے میرا نام نواز شریف ہے. جن کو نہیں پتا وہ ہاتھ کھڑا کرے. جن کو پتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. جن کو پتا ہے. اسکول میں آپ سب کسی گاؤں کے رہنے والی ہیں؟ کیا نام ہے گاؤں کا؟ شام کوٹ سے باہر کی ہے. بچے لوگ ہاتھ کھڑا کریں. یہاں پڑھائی کیسی ہوتی ہے؟ اس کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہی ہیں؟ صحیح صحیح اچھی ہوتی ہے. یہاں کا اچھا ایک لڑکی کھڑی ہو جائے جو سینئر. کون ہے سینئر؟ بڑی کلاس والی کو لڑکی. آپ 10th میں ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ اسکول میں کیسی پڑھائی ہوتی ہے؟ ہیڈ مسٹریس کون ہے؟ کیا نام ہے ان کا؟ شازیہ. اور آپ کی کلاس میں کتنی بچیاں پڑھتی ہیں؟ 27. کوئی بتائیں کہ کیا مسائل درپیش ہے اسکول کو؟ آئی ٹی لیب نہیں ہے. اور جو ہم کالج بھی جاتے ہیں بچیوں کے لیے کیونکہ دور دور سے بچے آتے ہیں. نہیں ہے کوئی سیکنڈری اسکول؟ بچیوں کو بہت پرابلم ہوتی ہے. بیٹا اور بتاؤ اور کیا مسئلہ ہے اسکول کو؟ سائنس اسٹوڈنٹس کے لیے. اور بتائیں. آئی ٹی لیب آپ لکھو. آپ کیا ہیں؟ آئی ٹی لیب کی سب کمی ہے. مجھے دینا ایک آئی ٹی لیب نہیں ہے. کلرک بھی نہیں ہے. مین مسئلہ ہمارا ایک تو آئی ٹی لیب نہیں ہے. کلرک بھی نہیں ہے. کلرک نہیں ہے. کون سا کلرک نہیں ہے؟ یعنی کلاس 4 میں جو کلرک ہوتا ہے آفس کلرک ہمارا نہیں ہے.
अच्छा, हाँ जी हाँ जी, एक भी नहीं। कमरे भी कम है हम लोगों के, कमरे कच्चे भी हैं। बच्चे भी है। यहाँ कितने बच्चे हैं यहाँ? 500। 500 बच्चे हैं यहाँ पे। हायर सेकेंडरी होना चाहिए इसका? हाँ जी सर। कितनी बच्ची हैं जो मैट्रिक से आगे पढ़ना चाहती हैं? जो मैट्रिक से आगे जाना चाहती हैं हाथ खड़ा करें। वो मैट्रिक वाली बच्चियों के आगे से जो मैट्रिक से आगे नहीं पढ़ना चाहती वो हाथ खड़ा करें। सभी पढ़ना चाहते हैं। सब चुप। बेटा हायर आपके सेकेंडरी स्कूल में आपके अबू क्या करते रूम्स हैं? आर शॉर्ट। खेती बाड़ी करते हैं। हायर सेकेंडरी ये उनकी डिमांड से कहाँ पे है? ये उनका हायर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए। आपके अबू क्या करते हैं? क्या आगे हो जाए। आपके अबू क्या करते हैं? कराची फैक्ट्री में काम ये कराची फैक्ट्री में काम कौन सी फैक्ट्री में? पेपर मिल कराची में। कराची होते हैं। कितने बहन भाई हैं आप? 3। आप भी बताएं कितने दिन लगनी चाहिए? सर जल्दी से जल्दी कितने दिन लगती है? नए सेशन में सर, नए सेशन हायर सेकेंडरी बनाओ सर, टाइमलाइन क्या है सर? नया सेशन आए फोर्थ। ये तो कह रही डिग्री कॉलेज बनना चाहिए। डिग्री कॉलेज बन सकता है ये? डिग्री सर डिग्री कॉलेज के लिए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसके लिए थोड़ा कम टाइम लगेगा। मैंने कह दिया है कि ये हायर सेकेंडरी स्कूल बन जाएगा। जी सर वो आप स्कूल के टीचर्स हैं, आप में से कोई बात करना चाहें तो करें। सर यही बिल्डिंग्स होनी चाहिए। हमारा जो साइंस रूम है वो हम क्लासेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। किड्स रूम में स्टाफ भी कम है। किड्स रूम है उसमें भी हम बच्चे बिठाते हैं, क्लासेस लेते हैं। स्टाफ रूम भी नहीं है। अगर हाई स्कूल है तो क्लर्क नहीं है। क्लर्क नहीं है, ये बहुत मसला होता है। सर हमारी सीटें खाली पड़ी हैं, स्टाफ नहीं है। टीचर्स नहीं है और स्टाफ क्यों नहीं आता यहाँ पे? सर सीट्स हमारी खाली हैं, आ ही नहीं रहा स्टाफ। क्या वजह बताएं। तो यही है, हर दफा हमें पता चलता है कि आ रहे हैं लेकिन आते नहीं। नहीं, आपने क्या देखा जाना, क्या वजह क्या है? ऐड में नहीं आती वो सीटें। सर एड पे नहीं है। राइट सर ये हमारी 6 क्लास है। कमरे तो अच्छे हैं लेकिन पढ़ाई कैसी है? सर पढ़ाई बहुत अच्छी है। पहले जब मैं आई थी जब रिजल्ट बहुत इंशाल्लाह 95% रिजल्ट हमारा। स्कूल बदल कब है? 2009 में अपडेट हुआ। ये वाली बिल्डिंग 2009 में अपडेट हुआ है। वो तो प्राइमरी। पहले प्राइमरी हुआ। ये बॉर्डर क्लोज है और ये सारे ये पुराना रास्ता किसी वक्त में होगा। उसमें करंट क्या हो सकता है? ऐसे होना नहीं चाहिए। ठीक है। नारा लगाऊंगा, आप जिंदाबाद करें। पाकिस्तान शाबाश। ये मसला फौरी तौर पे इंशाल्लाह हम ठीक कराएंगे और कमिश्नर भी यहाँ पे मौजूद हैं, कमिश्नर भी मौजूद हैं और दूसरे भी अफसरान मौजूद हैं, डीसीओ भी मौजूद है। तो इंशाल्लाह यहाँ का ये मसला हम फौरी ठीक करवाएंगे। स्कूल मैंने देखा है बच्चियों का और मैंने बच्चियों से भी बात की है, स्कूल की हेड मिस्ट्रेस से भी बात की है और बाकी टीचरों से भी मैं मिला हूँ और इस स्कूल को हम इंशाल्लाह हाई सेकेंडरी स्कूल का दर्जा देने के लिए तैयार हैं। यानी यहाँ पे अभी 10 जमातें तक पढ़ाई जाती हैं, इंशाल्लाह 12 तक हो जाएगा इंशाल्लाह ये, ताकि बच्चियों को दूर दराज इलाकों में जाके पढ़ना ना पड़े, वो यहाँ अपने गाँव के अंदर ही 12 जमातें तक पढ़ सकें इंशाल्लाह। फिर वक्त आएगा इसको हम और भी
डिग्री कॉलेज भी बना देंगे इंशाल्लाह इसको। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम कम है, आपसे इजाज़त लेता हूँ। पाकिस्तान